40 گھنٹے کے وقفے سے میری آپ سے یہ دوسری ملاقات ہے، اور بعض ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بعض ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار کرنے سے بھی طبیعت جو ہے وہ سیر نہیں ہوتی۔ میرا عرش والا رب جانتا ہے، اللہ رب العزت استاد محترم کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے۔ میں نے اپنی زندگی میں کم و بیش کوئی 100 کے قریب اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، اور استاد محترم سمیت مسجد نبوی کے امام شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی حافظہ اللہ اور شیخ محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہستیاں بھی شامل ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن استاد محترم شیخ ثناء اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا، جو ہے اور رہے گا، وہ سب سے منفرد اور ممتاز تھا، تو اس لیے ان کے لگائے ہوئے اس باغ میں جتنی مرتبہ بھی آئیں، طبیعت کے اندر ایک عجیب و غریب خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ معمول کے مطابق میری آج کی گفتگو بھی 11:15 بجے سے اوپر نہیں جائے گی، اور معمول کے مطابق کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو شاید ہمیں اچھی تو نہ لگیں، لیکن ایک تو ان کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور دوسرا ہم ان باتوں کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ 29ویں رات ہے، عرش والا رب جانتا ہے شاید یہی لیلۃ القدر ہو، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں ایک روایت چل پڑی ہے کہ آخری عشرے کو عبادات کی بجائے ہم نے جلسوں کا عشرہ بنا دیا۔ آپ کو میری بات سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، لیکن میں اس چیز کو رمضان کے تقدس اور آخری عشرے کی عظمت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نصیحت ہونی چاہیے، لیکن نصیحت کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ عبادت والی راتوں کو ہم جلسے بنا دیں۔ دوسری بات، قرآن مجید اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کا مقدس کلام، جس جیسا کلام نہ انسانی تاریخ میں آج تک آ سکا، نہ قیامت تک، بے مثال، لا زوال، جس کے بارے میں 1500 سال سے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس پر کام ہوتا رہے گا۔ مجھ سے پہلے میرے محترم فرما رہے تھے بڑے قیمتی الفاظ کہ حفاظ کرام کا شکریہ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے صبح کے درس میں یہ بات خاص طور پر بیان کی تھی کہ ہمارے نزدیک یہ معاملہ مصلی پہ کھڑے ہونے والا عام ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری معمولی سی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر کھڑے ہونے والے شخص کو ایک نہیں، دو نہیں، بیک وقت یہاں پر کھڑے کھڑے کئی محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہو، جو اصل میں خاص بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام
چاہے جامع مسجد اہل الحدیث غربی لدڑ کے مسلح پر کھڑا ہے، جامع مسجد فاروق ڈسکا روڈ گھویں کی کے مسلح پر کھڑا ہے، یا بیت اللہ مسجد نبوی کے مسلح پر کھڑا ہے، امام ہی ہے، اس کو تقریباً ہر قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ، یہاں تو ماشاءاللہ محترم فرما رہے تھے کہ بڑے پیار سے دونوں حفاظ کرام نے قرآن پڑھا، لیکن اکثر مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اور یا لمن تعلمون کی سمجھ آتی ہے، درمیان میں کیا پڑھا کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ کس لیے؟ ان لوگوں نے قرآن کو صرف طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے۔ دوسری طرف صورتحال کیا ہے، ذرا چند لمحات کے لیے تصور کیجئے، ہم نے وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب بھی کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بیت اللہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح، سختی کی ہے، وہاں پر فاصلے میں لوگ کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی 1 لاکھ مرد اور خواتین تو کہیں نہیں گئے۔ لیکن جب ہم تھے یا لاک ڈاؤن نہیں تھا تو کم و بیش 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میں اللہ کے گھر بیت اللہ میں کھڑا ہوں، جو کرۂ ارضی پر سب سے مقدس اور زمین کا سب سے عظمت والا ٹکڑا ہے۔ اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ 20-22 لاکھ لوگ تو میرے پیچھے ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ مجھے لائیو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، لائیو مجھے سن رہے ہیں۔ اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میں نے حفظ میں زبر زیر تک کی غلطی نہیں کرنی، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میں نے تجوید کی کوئی غلطی نہیں کرنی۔ اسے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ میں نے اتنی آیات مبارکات پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے۔ اس نے اپنی رفتار کو بھی مد نظر رکھنا ہے، گھڑی کو دیکھ کر اس نے چلنا ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، جو میں نے ابھی آخری بات کی ہے نا گھڑی دیکھنے والی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے امام اس بات کے پابند ہیں کہ آپ نے اتنی دیر میں 2 رکعتیں جو ہیں وہ مکمل کرنی ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش آپ کے پاس نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی غور کیا، وہ تراویح پڑھاتے پڑھاتے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اگر نہیں پتا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ لائیو ڈائریکٹ سامنے کھڑے ہو کر۔ اللہ تعالیٰ شیخ سعود بن ابراہیم الشریم کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آخری عشرہ ہمارا بیت اللہ میں گزرتا تھا، مکہ میں گزرتا تھا، ویسے تو ہم مدینہ میں تھے، تو آخری عشرہ ہم چلے جاتے تھے، تو ابتدا میں عشاء کے بعد جو وہ جماعت کرواتے تھے وہ ہم سنتے تھے، جبکہ رات کے 1 بجے جو قیام اللیل کرواتے تھے وہ ہم کیا کرتے تھے، اور ہم طواف والی جگہ پر رہتے تھے، کس لیے؟ کہ اپنے امام کو سامنے پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے تمام تر مسائل کے باوجود دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں قرآن کا فہم ہے، قرآن کی سمجھ ہے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ رمضان شروع ہوا، 2 دن 3 دن ماشاءاللہ آدھی سے زیادہ مسجد پر، اس کے بعد آہستہ آہستہ نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ورنہ ایمانداری کی بات ہے اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ امام صاحب جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم، اس کا معنی یہ ہے، رب کائنات ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں امام ساری رات قرآن پڑھتا رہے، ہماری طبیعت کبھی اکتا سکتی نہیں ہے۔ آج محترم بڑی خوشی کے ساتھ یہ اعلان فرما رہے تھے کہ جی قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ یہاں میں ایک لفظ کی اصلاح کر دوں، خبردار خبردار خبردار، کسی نے کہا کہ قرآن ختم ہو گیا،
قرآن ختم نہیں ہو سکتا، کائنات کی کوئی طاقت قرآن کو ختم نہیں کر سکتی۔ لفظ کیا بولنا ہے؟ قرآن مکمل ہو گیا۔ خوشی کی بات ہے، مجھے پیغام ملا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے حکم ہوا کہ قرآن کے مکمل ہونے پر آپ آئیے گا، آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا جی میری خوش نصیبی، اپنے استادوں کی مسجد میں، اپنے بھائیوں کی مسجد میں کون سا آپ سے دور ہوں؟ یقین جانیے میں نے 10:30 کا ٹائم دیا تھا، 10:25 پہ میں آ چکا تھا۔ اپنے ذہن کے مطابق میں نے کہا چلو تراویح پڑھانے کے بعد کو تھوڑا بہت انتظامات کو بندہ ختم کرتا کرتا تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں تو آپ کے گھر کا آدمی، گھڑے کی مچھلی ہوں۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ خصوصی طور پر اس مسجد میں ترجمۃ القرآن کلاس کا اہتمام کریں۔ زیادہ نہیں، 2 آیتیں 3 آیتیں قرآن کی بلا ناغہ کسی ایک نماز کے بعد، خاص طور پر مغرب یا عشاء کے بعد اس کا اہتمام کریں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہاں آپ نے 2 یا 3 پارے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیے، اس کے بعد اگلے قرآن کا کم و بیش آدھے سے زیادہ حصہ خود بخود آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ہمیں خود بھی سمجھنی چاہیے۔ رب کائنات نے ایک ہی سورہ مبارکہ میں ایک سے زیادہ بار یہ الفاظ بیان فرمائے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے فعل ماضی کے بعد قد آ جائے، فعل ماضی سے پہلے قد آ جائے تو معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، قد پر لام داخل ہو جائے معنی کے اندر قسم پیدا ہو جاتی ہے۔ عرش والا رب بغیر قسم کھائے کوئی بات کہے، اس کی حقانیت سے انکار نہیں۔ عرش والے رب نے یہاں قسم کھا کر کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، کو نصیحت پکڑنے والا ہے۔ اور یہ قرآن نصیحت کن کے لیے ہے؟ جو اس کو سمجھتے ہیں، جو لوگ اس قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے نصیحت ہے۔ ورنہ بات پھر وہی ہے، وہ جی قرآن تو شفا ہے۔ اللہ کے بندو، شہد بھی شفا ہے۔ اگر شہد کی بوتل سامنے جس طرح یہاں گلدان پڑا ہوا ہے یہاں رکھ دو گے اور جناب اس کو دیکھ دیکھ کر سلوٹ مارتے رہو گے، کبھی شفا نہیں حاصل ہوگی جب تک اس کو پیٹ میں نہیں اتارو گے۔ یہ قرآن شفا کب ہے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ مثالیں حاضر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ 2 حدیثیں یہاں سناؤں گا۔ پہلی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرتا ہے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب کافی ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ پھر معروف حدیث ہے، آپ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنی ہوگی، نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کی ذمہ داری لگائی۔ ایک غلے کے ڈھیر پر جاگ رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے چرانے کی کوشش کی، اس کو پکڑ لیا، اس نے منتیں کی، چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کو بتانا چاہا، آقا علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا تھا۔ فرمایا آج رات وہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر آیا، اس کو پھر پکڑا، اس نے پھر منتیں کی، پھر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن نبی علیہ السلام کو بتانے سے پہلے آقا علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا کہ تمہارے پاس وہ رات کو آیا تھا۔ فرمایا وہ پھر آئے گا۔ جب وہ تیسری رات آیا تو کہا میں تیرے باپ کا ملازم نہیں کہ روزانہ تو آتا رہے تجھے پکڑتا رہوں۔ کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس کو پڑھ کے سو جاؤ گے تو میرے شر سے محفوظ رہو گے۔ کہا بتاؤ؟ کہا رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ہم میں سے کتنوں کو توفیق ہوتی ہے؟ کیبل پر فلم چل رہی ہے اور آدھے جاگ رہے ہیں، آدھے سو رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھا کہ کام خراب ہونے لگا ہے، ریموٹ سے بٹن دبایا اور سو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بھول گئی۔ حدیث 1-2 آپ نے سنی ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔ جو شخص
فلمیں دیکھتا ہوا مرے گا، اس کے دم مسافر ہوں گے۔ یاد رکھیے قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں ساری انسانیت کے سامنے اس کا حشر وہی ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا معنوی پہلو ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے جاگنے کے اذکار ہیں، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں۔ ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا؟ آخری تینوں قل۔ اور مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ آخری تینوں قل جادو جنات کے خلاف اتنا بڑا ہتھیار ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی اہل حدیث مساجد میں دیکھا ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا، بیٹھ کر اذکار کرنے کی بجائے اٹھ کے فٹافٹ بھاگتے ہیں، اور جا کر کرنا کیا ہے؟ باہر چار دوست انتظار کریں، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ کس موضوع پر؟ عمران خان دا سعودیہ دا دورہ کامیاب سی کہ نہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں اس بات سے کیا غرض ہے؟ میں اس کو سیاست نہیں کہتا، میں اس کو سیاست کہتا ہوں، سیاست۔ اور اس مناسبت سے میں ضرور سمجھانا چاہوں گا، بات قرآن کی چلی ہے، سورۃ الفاتحہ کی بات بعد میں کریں گے، سورۃ البقرہ کی بات کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی 5 آیتیں ایمان والوں کے بارے میں، دوسری 2 آیتیں کفار کے بارے میں۔ پڑھ دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ کن کا تذکرہ ہے؟ ایمان والوں کا۔ 2 آیتیں کافروں کے بارے میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ 5 اور 2 کتنی ہو گئیں؟ 7۔ 13 آیات مبارکات میں رب کائنات نے بد نصیب منافقین کا تذکرہ کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے منافقت کتنی قسم کی ہے؟ سن لو، منافقت 2 قسم کی ہے، ایک منافقت عملی ہے، ایک منافقت اعتقادی ہے۔ اپنے استاد جی کی مسجد میں بیٹھا ہوں، علمی بات کر کے جاؤں گا۔ منافقت عملی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانیاں بتائیں، کتنی بھائی؟ 4۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مولوی نہیں معاف کرتے۔ مولوی صاحب لاہور سے آ رہے ہیں، آپ نے فون کیا حضرت صاحب کتنے ہو؟ اور میں بس گجرانوالا کراس کر آیا، حالانکہ ابھی کاموں کی نہیں پہنچے۔ تو ظاہر بات ہے، ہاں مسئلہ عام آدمی کا، پاجی میں 5 منٹاں چ آیا۔ بھائی ہو کہاں؟ میں تھوڑے نیڑے ہی ہاں، بس 5 منٹ۔ بھائی جان ہو کہاں؟ میں لاری اڈوں نکلیا جے۔ لاری اڈ تو ہوائی جہاز سے بہ کے 5 منٹ جلندھر پہنچ جائے گا۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جھگڑے کی نوبت آئے تو برداشت کرنے کی بجائے گالیاں بکے۔ یہ عملی منافقت ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ یہ خطرناک ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک منافقت اعتقادی ہے۔ اور اعتقادی منافقت کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں اسلام کا بغض ہو اور زبان پر اسلام کا نام ہو، جس کی سب سے بڑی مثال اس دور میں آج کے اکثر سیاست دان، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن اکثر سیاست دان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بیٹا بیٹھ جاؤ یار، بٹھا دو ان بچوں کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وما هم بمؤمنین، یہاں سے لے کر اگلی 12 آیات مبارکات پڑھ لیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو ایک ایک بات یوں لگے گی جیسے اللہ نے ان بدبخت سیاستدانوں کے بارے میں نازل فرمائی۔ کیا منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ بدبخت سیاستدان دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا منافقین مسلمانوں سے ملتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیے میں جا کے ملتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، جرمنی میں، جب غیر ملکوں میں جا کے اپنے بڑوں سے جا کر ملتے ہیں کافروں کے ساتھ، تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس قرآن کی ایک سورۃ البقرہ میں اللہ نے 1000 باتوں کا حکم دیا، 1000 باتوں سے منع فرمایا۔ آج ہمارا حافظ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سال لیتا ہے قرآن حفظ کرتے ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 4 سال میں اکیلی سورۃ البقرہ حفظ کی تھی۔ کیسے؟ وہ صرف قرآن کے حافظ نہیں تھے، بیٹا یہ بات دھیان سے سنو ذرا، وہ صرف قرآن کے رٹو حافظ نہیں تھے، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ آج اگر میں کسی حافظ کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے سب سے زیادہ جو مکی سورہ ہے مبارکہ ہے ان میں کس چیز پر زور دیا ہے، نہیں بتا سکے گا۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ مکی اور مدنی صورتوں کی مفہوم کے اعتبار سے ڈیفینیشن کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ مدنی ہے، نہیں بتا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کو رٹا ہوا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں۔ سن لو، زندگی میں یہ بات کام آئے گی۔ مکی سورہ ہے مبارکہ میں سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس کے بعد فکر آخرت، اور اس کے بعد اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3، عقیدہ توحید، فکر آخرت اور اخلاقیات۔ جبکہ مدنی سورہ ہے مبارکہ میں سب سے زیادہ زور احکامات پر دیا گیا ہے، روزمرہ زندگی کے جو احکامات ہیں۔ باجماعت نماز کا حکم مدینہ میں، بولو باجماعت نماز کا حکم مدینہ میں۔ روزہ کہاں فرض ہوا؟ مدینہ میں۔ حج کہاں فرض ہوا؟ مدینہ میں۔ پردے کے احکامات کہاں آئے؟ مدینہ میں۔ سود کی حرمت مدینہ میں، وراثت کے مسائل مدینہ میں، نکاح طلاق کے مسائل مدینہ میں۔ آج مسلمان کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ہیومن رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کو سیکھنے کے لیے مسلمان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن سے رابطہ کرتا ہے۔ کافروں کے بنائے ہوئے انسانی حقوق جن کے نزدیک مسلمان انسانی حقوق کے حقدار ہے ہی نہیں، اور مسلمان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ 30 پاروں پر مشتمل یہ جو کتاب مقدس قرآن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانی حقوق بیان کر دیے نہ کوئی آج تک بیان کر سکا، نہ قیامت تک کر سکے۔ آج ہر گھر میں جھگڑے ہیں، قوت برداشت دم توڑ چکی ہے۔ ایک وقت تھا، اللہ تعالیٰ ہماری ماں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، ایک وقت تھا جب بیٹیاں ڈولی میں بیٹھا کرتی تھی شادی کے وقت، اور رخصت کرتے ہوئے ماں کی آخر نصیحت یہ ہوتی تھی کہ بیٹا جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے وہاں سے تمہارا جنازہ باہر نکلنا چاہیے۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ نہ ماں کی قرآن کی بنیاد پر تربیت، نہ بیٹی کی تربیت، نہ بیٹی کے شوہر کی تربیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تو 3 مقامات سے قرآن پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلا مقام، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں جگہ پر ایک لفظ مشترک ہے،
اور وہ ہے واتقوا اللہ. کیا معنی ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ. کیا ہم نے اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی واتقوا اللہ کی بنیاد پر تربیت کی؟ اس لیے کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے دنیا کا سب سے پہلا، سب سے مقدس، سب سے مضبوط، سب سے عظیم اور سب سے نازک رشتہ ہے. اور اس رشتے سے جب واتقوا اللہ رخصت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رخصت ہوتا ہے، تو پھر وہی حشر ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے کا ہے. کیا کچھ آپ کو بتاؤں. اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. خوشی کی بات ہے اس مسجد میں قرآن مجید آج مکمل پڑھا گیا، لیکن قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر میں یہ خصوصی نصیحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ قرآن کے حفاظ پیدا کر رہے ہیں وہاں پر قرآن کو سمجھنے والے بھی پیدا کیجیے. اور یاد رکھیے ایک سوال ہے، اور یہ سوال اس کا جواب میں نے آپ سے لینا ہے. جی تیار ہیں؟ سوال کر لوں. عالم بنتا ہے کہ عالم پیدا ہوتا ہے؟ عالم بنتا ہے. صحیح بات ہے نا جی. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے تو پڑھ کر پیدا نہیں ہوا. ہم وہ لوگ تو ہے ہی نہیں نا. اللہ تعالیٰ معافی دے، وہ جو صوفی سناتے ہیں کہ جناب ایک بچہ پیدا ہوا، ماں نے کہا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، کہتا ہے نہیں جی میں تو پڑھوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ہم نے پوچھا، استاد نے پوچھا باقی پہلے والے سپارے، کہا وہ میں ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آ گیا ہوں. سننے والے بھی آگے کہتے ہیں سبحان اللہ. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہو گیا. سنیے توجہ کے ساتھ، دین پر جتنا حق اس مسئلے پر کھڑے ہونے والے شخص کا ہے اتنا ہی حق پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی کا ہے. قرآن نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لِلْعُلَمَاءِ، کہ ہم نے صرف علماء کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا. بات لمبی نہ ہو جائے، صرف 2 منٹ میرے پاس باقی ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں. سعودی عرب میں 1997 کی بات ہے، میری ذمہ داری لگ گئی القصیم کے علاقے میں. رمضان میں جی آپ نے دعوت کے لیے جانا ہے. شوق تھا، میں شوقیہ دین کی طرف آیا ہوں، کوئی مجبوری نہیں کہ جناب گھر میں ٹکر نہیں مل رہا تو چلو بیٹے کو مولوی بنا دو، ایسا سلسلہ کوئی نہیں. اچھا میں نے وہاں ایک تیسری جماعت کے بچے سے پوچھا، تیسری جماعت کا بچہ، میں نے کہا بیٹا توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتا ہے 3. کس لیے؟ ان کا 4تھی 5ویں کلاس کا بچہ جماعت کروا سکتا ہے، چھوٹا سا درس دے سکتا ہے، درس قرآن دے سکتا ہے. کس لیے؟ ان کو چھوٹی عمر میں یہ تربیت ملی ہے. مجھے یہ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے پیارے پیارے بچے، سفید ٹوپیاں سر پر لیے ہوئے، ایمانداری کی بات ہے میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے. تکمیل قرآن کے موقع پر میری یہ خاص نصیحت ہے آپ کو، قرآن کے حافظ ضرور بنیے، قرآن کے حافظ ضرور بنائیے، لیکن ساتھ اللہ کے لیے اس قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عرش والا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن میرے بیٹوں نے قرآن سنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. جنہوں نے سنا ہے رب کائنات ان کی نیکیاں بھی قبول و منظور فرمائے. جو کچھ میں نے عرض کی اس میں بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں خطائیاں معاف فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اجازت. اللہ رب العزت کی ذات سارے سارے کی نجات کا ذریعہ بنا دے.
کرام دا اسی انہاں دا حق تے نہیں ادا کر سکتے، تھوڑی جی کاوش ہے اللہ رب العزت کی ذات قبول کرے تے انہاں دا ایک حوصلہ افزائی ہے، اللہ رب العزت کی ذات انہاں دے جذبے دے اندر وہ اضافہ فرمائے. صدر حافظ زین الرحمن، حافظ زین الرحمن. قاری سہیل اسلم، قاری سہیل اسلم. حافظ سلمان، چاچا تعلق سے حافظ طلحہ عابد، ادھر دیکھو ادھر ایس پاس. حافظ رانا یحییٰ، ادھر دیکھو شاباش. حافظ عبداللہ، ایسا دیکھو ادھر تو اسی بیٹھے اوتھے بیٹھے. حاجی محمد مسلم صاحب، حافظ احتشام الرحمن، سلام اللہ. حافظ عبد الواحد، حافظ عبد الواحد. حافظ سلمان اعظم، حاجی عبد الرحمن صاحب. حافظ محمد علی، آپ سب ادھر دیکھو ذرا ہاتھ پڑھو. حافظ علی خالد، ہے جی علی خالد، علی دوسرا. چلو دو بھی انہوں کا ایک قاری صاحب دے دو. حافظ محمد عمر، ماسٹر کی ساتھ. حافظ ادیب الرحمن، حافظ حسیب الرحمن،
بلید احسن. ارسلان عمر انتظامیہ یہ حافظ میں نہ ڈال سکتا میں اور انتظامیہ بھی سردی میں حاجی عباس صاحب حاجی محمد یوسف محمد ندیم مدرس محمد ندیم حاجی محمد ندوی صاحب طلحہ عثمان حاجی محمد الیاس منیب الرحمان منیب الرحمان حاجی شریف صاحب ایسا ہو طلحہ سیف اللہ طلحہ سیف اللہ حمزہ سیف اللہ حمزہ بھی حافظ انعام الرحمان قاری سید صاحب حافظ انعام اللہ حافظ فضل الرحمان حماد افضال ہے حماد ماسٹر خالد صاحب ماسٹر خالد صاحب حاجی عبد الغفور صاحب آج صاحب حافظ سلیمان حافظ اسد اللہ ایسا حافظ اسد اللہ ایسا زبیر اکبر
حافظ عثمان الہی، حافظ عثمان الہی، عتیق الرحمان، عبید اللہ سعید، بڑی مہربانی، انعامات کا سلسلہ مکمل ہوا کہ جڑے آخر تے جڑا بچیاں نوں انعامات دیتے گئے تھے، انہاں نے پورا مہینہ رفع عامہ دیتے بغیر کسی لالچ کو، اپنا سحری دے ٹائم بھی اور افطاری دے ٹائم بھی کار جا کے تے انہاں نے افطاری تے انتظامات جڑا نا وہ پہنچائے، مکمل کیتے تے کار جڑا نا پہنچائے۔ اللہ رب العزت کی ذات دی کو دعا ہے، اللہ رب العزت کی ذات انہاں دی اس کاوش کوشش کو قبول فرمائے۔ اس تو بعد اپنا حاضرین دے واسطے کوئی چاہے